بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ التکاثر کا تعارف، اس کا ترجمہ و تفسیر، ایک ایمان افروز واقعہ، فضیلت و اہمیت، بزرگان دین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق اس کے وظائف، اور آخر میں دل کو چھو لینے والی دعا شامل کریں گے۔ سورۃ التکاثر ایک ایسی سورت ہے جو ہمیں دنیا کی فانی حقیقت سے بیدار کرتی ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں سورۃ التکاثر کا تعارف۔ اس سورت کا نام التکاثر ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ کمانے اور بڑھانے کی حرص و خواہش۔ یہ نام سورت کی ابتدائی آیت سے لیا گیا ہے، الہاکم التکاثر، یعنی زیادہ مال و دولت اور اولاد میں فخر و مباحات نے تمہیں غافل کر دیا۔ سورۃ التکاثر مکی سورت ہے۔ اس کا نزول ابتدائی مکی دور میں ہوا، جب مشرکین قریش دنیاوی مال و دولت اور کثرت تعداد پر فخر کرتے تھے۔ اس سورت کی کل آیات 8 ہیں اور اس کا رکوع 1 ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین میں پہلا تو یہ کہ دنیاوی حرص و ہوس انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ دوسرا مضمون ہے قبر اور آخرت کی سخت حقیقت کا بیان، اور تیسرا ہے انسان سے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آئیے اب اس سورت کے ترجمے اور تفسیر کو جان لیتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے، زیادہ مال و دولت اور اولاد کی حرص نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تفسیر میں ہے، یہ آیات انسان کو جھنجھوڑتی ہیں کہ دنیا کی دولت، جائیداد اور اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرنے نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ لوگ یہ بھول گئے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ زرتم المقابر کا مطلب ہے، یعنی موت آ گئی اور تم قبر میں پہنچ گئے، مگر حرص ختم نہ ہوئی۔ تیسری اور چوتھی آیت کے ترجمے میں ہے، خبردار تم جلد جان لوگے، پھر دوبارہ کہتا ہوں خبردار تم جلد جان لوگے۔ تفسیر میں ہے، بار بار تاکید ہے کہ انسان کو موت اور آخرت کے بعد اپنی غفلت کی حقیقت کھل کر معلوم ہو جائے گی، لیکن اس وقت کا علم اور پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ 5 سے 7 تک کی آیات کا ترجمہ ہے، اگر تم یقین کی آنکھ سے جان لو تو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ تفسیر میں ہے، یہاں علم الیقین یعنی یقین کا علم اور عین الیقین آنکھوں سے دیکھ کر یقین کا ذکر ہے۔ دنیا میں اگر انسان یقین کے ساتھ آخرت کو مان لے تو وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو ہر کوئی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہاں ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ آیت نمبر 8 آخری آیت میں ہے، پھر اس دن تم سے ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تفسیر میں ہے، قیامت کے دن انسان سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ دنیا کی نعمتیں، صحت، جوانی، وقت، مال، کھانا، پانی وغیرہ کہاں خرچ کیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نوالے اور ٹھنڈے پانی تک کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم نے زندگی بغیر مقصد کے گزار دی، ہر نعمت کو ضائع کیا اور آخرت کی تیاری نہ کی تو یقیناً جواب دینا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں۔ ابھی ہم زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہی اصل موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ ان سوالات کی تیاری کیسے کریں؟ جواب دینے کے قابل بننے کے لیے آگے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ ہر کھانے کے بعد الحمدللہ، ہر پانی کے گھونٹ پر الحمدللہ کہنا، یہ چھوٹا سا عمل قیامت کے دن بڑا سہارا بنے گا۔ دوسرا یہ کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا،
فارغ وقت کو قرآن کی تلاوت، ذکر، نوافل یا علم دین سیکھنے میں لگائیں۔ فضول باتوں، سوشل میڈیا کے ضیاع سے بچیں۔ تیسرا یہ کہ صحت اور جوانی کا حق ادا کریں۔ اللہ کی دی ہوئی صحت اور طاقت کو گناہ کے بجائے نیکی کے کاموں میں استعمال کریں۔ چوتھا یہ کہ مال کی جواب دہی، کمائی حلال ہو، خرچ جائز اور صدقہ و خیرات میں ہو۔ مال کمانے اور خرچ کرنے میں شریعت کی پابندی کریں۔ اور پانچویں اور آخری بات، علم پر عمل کریں۔ جو کچھ دین کے بارے میں جانتے ہیں اسی پر عمل کریں، بغیر عمل کے علم بھی حجت بن جائے گا۔ اگر ابھی سے تیاری شروع کریں، توبہ کریں اور اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کریں تو انشاءاللہ قیامت کے دن جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے اب واقعہ جانتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا نصیحت بھرا کلام۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور بولا، حضرت، میں دنیا کی مصروفیات میں الجھا رہتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں تاکہ میرا دل نرم ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، بھائی سوچ کر دیکھ، قیامت کے دن اللہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی نعمت کا سوال کرے گا۔ وہ پوچھے گا، میں نے تجھے صحت دی تھی، کہاں لگائی؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں ضائع کی؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے وقت دیا تھا، کہاں گوایا؟ اور تو یہ نہ بھول کہ ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ اور ایک نوالے تک کا بھی حساب ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص اتنا رویا کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں اور کہنے لگا، اے اللہ، میں کیسے جواب دوں گا، میں نے تو تیاری ہی نہیں کی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر تو آج سے شکر گزار بندہ بن جائے، اپنی صحت، مال اور وقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے تو کل قیامت کے دن تجھے جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ آئیے اب جانتے ہیں سورۃ التکاثر کی فضیلت و اہمیت تفہیم القرآن سے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے مطابق یہ سورت انسان کو جھنجھوڑ کر بتاتی ہے کہ مال، اولاد اور جاہ و منصب کی کثرت اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیاوی فخر و غرور قبر کی دہلیز پر ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت ہی اصل منزل ہے جہاں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ ہر نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے تاکہ قیامت کے دن جواب آسان ہو۔ بزرگان دین و اولیاء کرام کے وظائف جان لیتے ہیں۔ پہلا ہے قبر اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے سورۃ التکاثر پڑھی، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور آخرت کا خوف تازہ ہو گیا۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کریں تاکہ دل آخرت کی طرف مائل رہے۔ دوسرا وظیفہ حرص اور لالچ سے نجات کے لیے ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، جو سورۃ التکاثر پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے دنیا کی حرص نکال دیتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھیں، قناعت نصیب ہوگی۔ یہ عمل حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو مشہور تابعی بزرگ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی سورۃ التکاثر پڑھو تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا دنیاوی فتنوں اور قبر کی وحشت سے حفاظت کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سورۃ التکاثر پڑھ کر سوتا ہے اللہ اسے قبر کی وحشت اور دنیاوی فتنوں سے بچاتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھیں۔ چوتھا ہے نعمتوں پر شکر کی توفیق کے لیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ التکاثر شکر گزاری کی عادت پیدا کرتی ہے۔ جو بندہ اسے روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی چھوٹی بڑی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزار بن جاتا ہے۔ روزانہ 7 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ عمل حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے۔
5واں ہے قبر کی وحشت سے امان کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ التکاثر کی تلاوت کی عادت ڈالنے کی نصیحت کی تاکہ ہم قبر کی وحشت سے بچ سکیں۔ یہ سورت قبر میں روشنی اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ آئیے اب ویڈیو کے اختتام میں سورۃ التکاثر کی اہم باتیں اور سبق جان لیتے ہیں۔ سورۃ التکاثر ہمیں صرف آخرت کی یاد نہیں دلاتی بلکہ عملی پیغام بھی دیتی ہے۔ کم پر قناعت کرو، ہر نعمت پر شکر ادا کرو، فضول مقابلے بازی اور فخر سے بچو، آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ۔ دعا: اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرما جب ہم تجھ سے ملاقات کریں گے، اور ہمیں، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔ پیارے ناظرین، یہ دعا آپ بھی دل سے مانگیے اور سورۃ التکاثر کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔